تو آپ نے کہا اپنی چارپائی پر جلوہ گر تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب لوگوں نے کہا نماز ہی تو پڑھنی ہے، سب سے بڑی روحانی عبادت بھی نماز ہے، ظاہری بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، یا کم سے کم یہ تو ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ روحانی عمل ہے، تو روحانیت میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ کوئی بابے علی زیادہ پہنچ چکے ہو بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ان کے نامہ اعمال میں نماز جیسی عبادت نہیں ہے، تو پھر بندہ دو نمبر ہے، فیک ہے بندہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم رب سے باتیں کر رہے ہو، کوئی اور دنیا میں ایسا عمل نہیں ہے کہ تم رب سے باتیں کرو، یہ نماز ہے جس کو ہم نے اتنی امپورٹنس نہیں دی کبھی۔ دن میں 5 مرتبہ آتی، دن میں 5 مرتبہ موزن کہتا ہے آ جاؤ بھئی اللہ کی طرف، آ جاؤ پلٹ آؤ، یا ہر چیز سے بہتر ہے تمہارے لیے، نیند سے بھی بہتر ہے، ہر شے سے بہتر ہے۔ موزن اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ سرخ روح ہے روزے قیامت، وہ تو کہہ رہا ہے میں تو پیغام دے رہا ہوں، اب نہیں آ رہے تو ہم نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، انہوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے نا۔ صحابہ نے، ابو بکر کہیں ادھر موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر کو کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت عمر سے کہا۔ اب حضرت عمر کی آواز ذرا جلالی تھی، بھاری آواز تھی، آپ نے جب کہا نا اللہ اکبر، تو سرکار دو عالم نے جب یہ آواز سنی، آپ جو کھڑکی تھی نا، جو آپ کے گھر کی کھڑکی تھی، آپ اس میں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک کھڑکی میں رکھ کر اور صحابہ کی طرف دیکھ کر تو کہا، آپ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی امام پر کوئی اور کھڑا ہو۔ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تم میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی امام پر کوئی اور کھڑا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، ابو بکر کے سوا کا رب مانتا ہے، نہ مخلوق مانتی ہے، نہ بندے مانتے ہیں۔ ابو بکر نہیں تو رب نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ ایک گھر ہے، ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں ادھر جاتے، ادھر جا کے ایک نبینہ عورت تھی، اس کی خدمت کرتے، پتا چل گیا، اب گئے جا کر صفائی بھی کی اس کے گھر میں، اس نبینہ عورت کی۔ عمر فاروق کے ابو بکر کے دور کے بعد جب خود خلیفہ دوم بنے، گھر کے جا کے صفائی کی، پھر کھانا بنایا، اس عورت کو کھلایا۔ جب اس عورت کو کھلایا تو وہ عورت کہنے لگی لگنا منو اینجے کہ ابو بکر دنیا تو ٹر گئے، نبینہ تھی وہ عورت، تو آپ نے اس کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو آپ نے فرمایا مائی تنوں کی نہیں پتا ابو بکر کا، تو وہ مائی کہنے لگی ابو بکر پہلے لقمہ اپنے منہ میں ڈال کر دیکھتا تھا گرم تو نہیں، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، تو چلتا تھا دیکھا دیتا میرے منہ میں۔ گلاں دا شاید میریاں بھڑیاں لگنیاں ہونے، لیکن میں تانوں سچے رہی دین دا بہا رہا ہوں۔ وہ تھا ابو بکر صدیق۔ عمر فاروق رو کر کہنے لگا کہ واہ ابو بکر تو کیسی کیسی مشکلیں میرے لیے چھوڑ کر چلا گیا، تو کیسے کیسے نظام چھوڑ کر چلا گیا، میں تیری ذات تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو کیسے کیسے کام کر گیا، تیری عظمت کو سلام ہے۔ 2.5 سالہ آپ کو دور ہے، کبھی اس کی سٹڈی کرو، آپ یقین کرو، آپ کو پتہ چلے کہ مدینے کی ریاست کے حاکم کیسے تھے، پھر وہ فلائی ریاست کیسے وجود میں آئی۔ یہ مسائل کے دور تھے۔ ابو بکر صدیق کا 2.5 سالہ دور، تھوڑا سا کم 2.5 سال سے مسائل میں گزرا، آپ کے خلاف کتنی مخالفت ہوئی، اور آپ کے دل میں جو درد تھا رسول اللہ کی جدائی کا، آپ بیمار ہو گئے۔ عمر فاروق نے بڑے دور سے طبیب اور بڑے وہ لوگ بلائے کہ آ کر ابو بکر صدیق کا علاج کرو۔ ایک طبیب آیا اور آ کر اس نے ابو بکر کا معائنہ کیا، وہ کہنے لگا ان کا علاج دوائیوں سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کا علاج اسی وقت ہوگا جس کی جدائی میں یہ تڑپ رہا ہے اس کے پاس چلا جائے۔ عمر فاروق نے یار ایتے اصلی ہے نا 1450، عمر فاروق جیسا بندہ کہے اللہ مینوں انسان نہ بنا دا، ابو بکر دے سینے دا وال بنا دے۔ سبحان اللہ کہو یا سبحان اللہ۔ کوئی عمر فاروق جس پر ناز کرے وہ بندہ کیسا گیا ہوگا؟ آپ بھی عمر فاروق کی شانہ کو تھوڑیاں نہیں، مگر عمر فاروق جس پر ناز کر رہا ہے وہ بندہ کیسا ہے؟ کیسا رسول اللہ کا شدائی وہ بندہ ہے؟ کیسا عاشق ہے رسول
लगा कैसा मुहद्दिस है, कैसा आदमी है वो बंदा, वो एक ही ज़ात में हर ओहदे पर वो बंदा फायद होता है। वो हुजूर का यार भी है, वो हुजूर का खलीफा अव्वल भी है, वो बदरी भी है, वो ओहद में भी था, वो हुनैन में भी था, वो गज़वा खंदक में भी था, वही बंदा हुजूर के गार में भी था और आज मैदान में भी हुजूर के साथ, आज भी वो हुजूर के साथ है। ये थी वफा कि हुजूर को कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो चद्दर थी ये मैंने फाड़ फाड़ कर वो सुराख बंद कर दी है। मेरे आका मौला फरमाया है कि सिद्दीक एदा बदला तेनू है देंगे कि दुनिया च भी मेरे नाल है, कब्र च भी मेरे नाल है। आज जानदे हो ते जाकर के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ते फिर नाल भी सलाम पढ़ देना, अस्सलामु अलैका या अबू बकर, ए खलीफा अव्वल तुहाडे ते भी सलाम होवे। आज लेटे ने नाल के नहीं, ते फिर उन्हां दे नाल उमरे फारूक। तो क्या थी बात, ये थी मुस्तफा से वफा की। इकबाल ने कहा आ अमन नास बर मौलाए मां, आ अमन नास बर मौलाए मां, पूरी कायनात में, इंसानों में, सहाबा में, पूरी कायनात में मुस्तफा के साथ जिसने सबसे ज्यादा एहसान किया वो अबू बकर। ये मेरा इकबाल बोला आमन नास बर मौला इमाम। आगे कहा आखिरी में अव्वल सीना इमाम, और हमारे पूर का जो पहला कलीम है वो अबू बकर सिद्दीक। इसके बाद कहा हिम्मत हो किस्ते मिलते रा चू अबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मर्दानगी से और अपनी कुव्वत के साथ वही काम किया जो बारिश उगाने के लिए खेत के साथ काम करता। भी पीछे नमाज पढ़ी, उस्मान ने भी पीछे नमाज पढ़ी, मौला अली ने भी पीछे नमाज पढ़ी, तो तुझे सबक नहीं मिला? बड़ी बेहतर जगह पर ये चीजें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि नबियों के बाद अगर कोई अफजलुल बशर है तो अबू बकर सिद्दीक की जात। क़यामत तक जिसका दीन मकरूज है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। हुजूर ने फरमाया कि मैंने सबका बदला चुका दिया, जिसने दीन में मेरे साथ, जिसने मेरी मदद की, जिसने भी मेरे पर जान निसारियां कुर्बान की, मैंने सबका बदला चुका दिया है। अबू बकर तेरी काविशों का बदला रोज़े क़यामत में रब तुझे अता फरमाएगा। अब वो बदला क्या है? अल्लाह फरमाता है मैं सबको दीदार अता करूंगा, जन्नतियों को और हुजूर के उम्मतियों को। सुभान अल्लाह, मैं सबको एक मर्तबा दीदार अता करूंगा, सबको इकट्ठा। एक बार करने के बाद लोग पलट जाएंगे। अबू बकर की शान ये है, अल्लाह फिर अकेले अबू बकर की जात को बुलाएगा। बदला देना ना, वो लोग जो बदबख्त कैसी कैसी बातें करते हैं, देखो अबू बकर का मुकाम, अल्लाह तने तन्हा अबू बकर को तलब करेगा, अबू बकर को बुलाकर अपना दीदार अता करेगा। सारी कायनात इकट्ठा दीदार अता कर किया अल्लाह ने। ये अबू बकर सिद्दीक की जात और आपकी शान मकाम है।